بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ذیشان شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تذکرہ اولیاء۔ دوستو، آج جس ہستی کے بارے میں ہم آپ کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں ان کا اسم گرامی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ نے ایک آتش پرست طبیب کو کیسے مسلمان بنایا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ دوستو، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ شریعت و طریقت میں کامل اور علوم رسالت کے وارث تھے، جس کی وجہ سے عوام نے آپ کو امیر المومنین کا خطاب دیا اور علوم ظاہری و باطنی پر آپ کو مکمل دسترس حاصل تھی، اور بہت سے مشائخین آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سماعت حدیث کی دعوت دی، اور جب آپ وہاں پہنچ گئے تو فرمایا کہ مجھ کو تو صرف آپ کے اخلاق کا امتحان مقصود تھا، ورنہ در حقیقت کسی کام کی غرض سے نہیں بلایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی متقی تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ کی والدہ نے ایام حمل میں ہمسائے کی کوئی چیز بلا اجازت منہ میں رکھ لی تو آپ نے پیٹ میں تڑپنا شروع کر دیا، اور جب تک انہوں نے ہمسایہ سے معذرت طلب نہ کی آپ اسی طرح پیٹ میں تڑپتے رہے۔ اور آپ کے تائب ہونے کا واقعہ یہ ہے، ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے الٹا پاؤں مسجد میں رکھ دیا، جس کے بعد یہ ندا آئی، اے ثوری، مسجد کے حق میں یہ گستاخی اچھی نہیں۔ بس اسی دن سے آپ کا نام ثوری پڑ گیا۔ بہرحال یہ ندا سن کر خوف کا ایسا غلبہ ہوا کہ غش کھا کر زمین پر گر پڑے، اور ہوش آنے کے بعد اپنے منہ پر تماچے لگاتے ہوئے کہنے لگے، بے ادبی کی ایسی ہی سزا ملنی تھی، میرا نام ہی دفتر انسانیت سے خارج کر دیا گیا، لہٰذا اے نفس اب ایسی بے ادبی کی جرت کبھی نہ کرنا۔ ایک مرتبہ کسی کے کھیت میں آپ کا قدم پڑ گیا تو فوراً ندا آئی، اے ثوری، دیکھ بھال کر قدم رکھ۔ حضرت منصف فرماتے ہیں کہ جس پر خدا کا اتنا بڑا کرم ہو کہ صرف ایک غلط قدم پڑنے پر تنبیہ فرمائی گئی تو اس کی باطنی کیفیت کیا ہوگی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس قدر بھی اقوال سنے ہیں ان پر عمل پیرا رہا۔ ایک مرتبہ حالت نماز میں خلیفہ وقت نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر لیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسی نماز قطعی بے حقیقت ہے، اور قیامت میں تیری نماز گیند کی طرح تیرے منہ پر دے ماری جائے گی۔ خلیفہ نے جھڑک دے کر کہا کہ خاموش رہو۔ آپ نے فرمایا، حق گوئی میں خاموشی کیسی؟ یہ سنتے ہی خلیفہ نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ اس کو پھانسی دے دو، اور دوسرے دن ٹھیک پھانسی کے وقت آپ ایک بزرگ حضرت سفیان بن عتیہ کے زانوں پر سر رکھے ہوئے، پیر پھیلا کر آنکھیں بند کیے لیٹے ہوئے تھے، اور لوگوں نے کہا کہ پھانسی کا وقت قریب ہے تو فرمایا کہ مجھے اس کا ذرہ برابر خوف نہیں، لیکن حق گوئی سے کبھی باز نہیں آؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ، خلیفہ مجھے بے قصور سزا دینا چاہتا ہے، اس لیے اس کا بدلہ اسے ملنا چاہیے۔ اس دعا کے ساتھ ہی ایک دھماکے کے ساتھ ہی زمین شق ہو گئی، اور خلیفہ وزراء سمیت اس میں دھنستا چلا گیا۔ اور جب لوگوں نے عرض کیا کہ اتنی زور اثر دعا ہم نے کبھی نہیں دیکھی، تو فرمایا کہ میرے اظہار حق کی وجہ سے دعا زور اثر بن گئی۔ پھر جب دوسرا خلیفہ پہلے خلیفہ کا قائم مقام ہوا تو آپ کے عقیدت مندوں میں رہا، چنانچہ جب آپ بیمار ہوئے تو بالغرض علاج اس نے ایک طبیب ہادف کو معالجہ کے لیے بھیجا، لیکن وہ آتش پرست تھا، اور اس نے آپ کے قرورے کی جانچ کرنے کے بعد بتایا کہ ان کا جگر خوف الہی سے پاش پاش ہو چکا ہے، اور اس کے ریزے پیشاب میں آ رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا، جس مذہب میں ایسے افراد ہوں وہ مذہب کبھی باطل نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر سے نیت کے ساتھ وہ مسلمان ہو گیا۔
اور جب یہ واقعہ خلیفہ نے سنا تو کہا میں نے تو طبیب کو مریض کے پاس بھیجا تھا، لیکن اب محسوس ہوا مریض طبیب کے پاس پہنچ گیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عارفین کو معرفت، عابدین کو قربت اور حکماء کو حکمت اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا گریہ و زاری کی بھی 10 اقسام ہے، جن میں 9 حصے ریا سے بھرپور ہوتے ہیں اور 1 حصہ خشیت سے لبریز ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر خدا کے ڈر سے 1 آنسو بھی نکل پڑے تو وہ عمر بھر کے اس رونے سے بہتر ہے جس میں خوف الہی شامل نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ اعمال نیک کرنے والوں کے اعمال کو ملائکہ عمل نیک کے دفتر میں درج کر لیتے ہیں، اور جب کوئی ان اعمال پر فخر کرنے لگتا ہے تو پھر انہی اعمال کو ریا کے دفتر میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا اور زاہد کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ موٹا اناج اور بوسیدہ لباس استعمال کرتا رہے اور دنیا سے نہ تو دل لگائے اور نہ امیدوں میں اضافہ کرے۔